اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ و تفسیر۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 36 سے شروع ہوگا۔ اس پورے رکوع میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت بتا رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے جو کمالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ جو کائنات کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، یہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ منظم ہے اور حکیمانہ ہے، اور پھر ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی تسبیح اور شکر کی طرف مائل ہوں۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواج، پیدا کیے ہیں جوڑے کلہا، ہر چیز کے، مما، اس میں سے، جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین۔ مما اصل میں من ما تھا، مما اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی یہ جوڑے زمین سے اگائی ہوئی چیزوں کے بھی ہیں۔ ومن انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں سے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، انفسہم اپنی جانوں، ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں سے، یعنی انسانوں کے بھی جوڑے ہیں۔ ومما، اور اس میں سے جو لا یعلمون، نہیں لوگ جانتے، اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے کا جو سسٹم بنایا ہے وہ صرف نر اور مادہ تک محدود نہیں ہے، تمام مخلوق کا جوڑا ہے۔ نباتات میں بھی یہی نظام ہے، اور رات دن، روشنی اندھیرا، گرم سرد، یہ بھی اسی اصول کے تحت ہیں، یعنی ان کے بھی جوڑے ہیں، یہ صرف نر اور مادہ تک ہی محدود نہیں ہے، اور وہ جوڑے بھی ہیں جن کو ہم ابھی جانتے نہیں کیونکہ ہمارا علم محدود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَآیَةٌ، اور ایک نشانی، لہم، ان کے لیے، اللیل، رات ہے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے۔ نسلخ، ہم کھینچتے ہیں، منہ، اس سے، یعنی اس رات سے، النہار، دن، ہم کھینچتے ہیں اس رات سے دن۔ دن کو کھینچ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یک اندھیرا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، پس اس وقت وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت ہم وہ مظلمون، اندھیروں میں رہ جاتے ہیں، اور فَإِذَا هُمْ یہ اچانک کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچانک وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ تو یہ رات اور دن کا بدلنا بھی اللہ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ نسلہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، جیسے کسی چیز کو اتارا جائے تو دن کا نور ہٹا کر اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو لے آتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے، اللہ کا سسٹم ہے۔ والشمس تجری، اور سورج، تجری، وہ چلتا رہتا ہے، لمستقر، ٹھکانے پر، لہا، اپنے، اور سورج وہ چلتا ہے ٹھکانے پر اپنے۔ سورج کا ٹھکانہ آربٹ ہوتا ہے اس کا مدار جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس پر چلتا ہے، اور سورج وہ چلتا ہے ٹھکانے پر اپنے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ، تقدیر اندازہ ہے، العزیز العلیم غلبے والے، علم والے کا، یہ اندازہ ہے غلبے والے، علم والے کا۔ مستقر سے مراد سورج کا جو اپنا راستہ ہے مقرر کردہ، جس کو ہم مدار بھی کہتے ہیں، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج جب روزانہ غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد جا کر عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور پھر وہاں سے طلوع ہونے کی اجازت بھی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اپنی چال الٹ دو، تو سورج پھر مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ جو ہے یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو یہ سورج بھی
اور اس کا چلتے رہنا اپنے مدار میں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ والقمر اور چاند قدرناہ اندازہ لگا دیا ہے ہم نے اس کی منازل منزلوں کا، اور چاند اندازہ لگا دیا ہے ہم نے اس کی منزلوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ وہ لوٹ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے، کالعرجون القدیم، قدیم کہتے ہیں پرانے کو، یہ جدید اور قدیم یہ الفاظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے کالعرجون، کالعرجون کھجور کی پرانی، کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم پرانی، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہے کھجور کی ٹہنی کی طرح، القدیم پرانی، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح لوٹتا ہے۔ کھجور کی ٹہنی سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا، تو چند دنوں کے بعد وہ اسی طرح جب دوبارہ نکلتا ہے تو وہ اسی طرح اس کی شیپ ہوتی ہے، کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح، یعنی بالکل باریک ہو جاتا ہے۔ تو یہ چاند کی جو گھٹتی بڑھتی شکلیں ہیں یہ بھی اللہ کی ایک مینجمنٹ ہے، اللہ کے بنائے ہوئے مراحل ہیں، اسی نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ 28 منزلیں ہوتی ہیں چاند کی، تو جب وہ آخری منزل پر پہنچتا ہے تو پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل باریک اور چھوٹا ہو کر کھجور کی پرانی ٹہنی جو سوکھ کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے نا اس کی طرح پھر وہ نکلتا ہے۔ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سالوں کا حساب لگاتے ہیں، مہینوں کا اور سالوں کا۔ لشمس نہیں ہے سورج، نہیں ہے سورج، لشمس شمس سورج کو کہتے ہیں، نہیں ہے سورج، ینبغی لائق لہا اس کے، یعنی سورج کے لائق نہیں ہے یہ بات، سورج کے لائق یہ نہیں، سورج کی مجال نہیں ہے، لشمس نہیں ہے لائق، نہیں ہے سورج، ینبغی لائق لہا اس کے، کیا لائق نہیں ہے؟ ان تدرکا یہ کہ وہ جا پکڑے، القمر چاند کو، نہیں ہے سورج لائق اس کے یہ بات کہ وہ ان تدرکا کہ جا پکڑے وہ، القمر چاند کو، تدریکا کا مطلب ہوتا ہے جا پکڑے، وہ جا پکڑے، القمر چاند کو، ان یہ کہ تدریکا وہ جا پکڑے، القمر چاند کو، وللیل اور نہ ہی رات، سابق آگے بڑھ سکتی ہے، النہار دن سے، وکل فی فلک یسبحون، وکل اور یہ سب، فی فلک ایک دائرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، تیر رہے ہیں مدار میں تیر رہے ہیں۔ نظام شمسی ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا سائنس میں، آپ نے دیکھا ہوگا کیسے سورج کے گرد ہر ایک کا اللہ نے ایک راستہ بنا دیا، ایک مدار، ایک آربٹ بنا دیا جس کے اندر وہ حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایک مکمل توازن پر ہے۔ کائنات میں بھی ایک نظم ہے، بے ترتیبی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورج کے لیے کی مجال ہی نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ رات دن پر سبقت لے جائے، سب اپنے اپنے ایک نظام کے تحت ہے، ایک ترتیب ہے سب کی، اور اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جو ہمارا نظام شمسی ہے، سولر سسٹم بھی ہم نے پڑھا ہے، اس میں گریوٹی کا توازن اللہ نے رکھا ہے نا، تو وہ برقرار رہتا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے وہ تیر رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم کائنات پر غور و فکر کریں، اللہ کی قدرتوں کو، اس کے نظام کو اور حکمتوں کو سمجھیں، اس کو پہچانیں اور اس کی وحدانیت پر پھر ایمان لائیں۔ غور و فکر جب ہم کرتے ہیں تو ایمان مضبوط ہوتا ہے نا۔